آج ہم ایک کتاب کے بارے میں بات کریں گے. یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے اور اس کا نام ہے ترکی کا ایک گمشدہ خزانہ، امرؤ القیس اور ترکیہ. محمد حذیفہ نے یہ لکھی ہے اور استنبول مدنیت یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں اور آج ہمارے ساتھ اس شو پر موجود ہیں. ان سے ہم بات کریں گے کہ یہ کتاب جو ہے ترکی کے بارے میں اور اس کے خزانے کے بارے میں. تو یہ خزانہ ہے کیا؟ کون سا؟ جی بالکل. السلام علیکم حذیفہ. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ حذیفہ. بالکل یہ کتاب میری جی ہمیں بتائیے بھائی کہ یہ جو ترکی کا ایک گمشدہ خزانہ جس کے بارے میں اپنی کتاب میں آپ نے لکھا ہے، وہ گمشدہ خزانہ ہے کیا؟ جی بالکل یہ ترکی عربی ادب میں جہاں پر بھی پڑھایا جاتا ہے وہاں پر ایک شاعر کا ذکر ہمیشہ آتا ہے امرؤ القیس کے نام سے. اس کے ذکر کے بغیر بات ادھوری رہ جاتی ہے. تو چونکہ میں بھی عربی اور عربی ادب کا ایک شاگرد ہوں، طالب علم ہوں، تو اس وجہ سے مجھے بھی اس میں انٹرسٹ تھا. اور جب میں نے تحقیق کرنا شروع کی تو مجھے پتہ چلا کہ یہ خوش قسمتی سے ترکی میں ہی کہیں مدفون ہے لیکن فراموش ہو چکا ہے. تو میں نے کہا کہ چلو یہ میں ہی اس کو ڈھونڈنے پہ اپنی جد و جہد کرتا ہوں. اور وہ کافی کوئی 1.5 سال کا سٹرگل ہے جس کے اوپر جا کے فائنلی میں نے ڈسکور کیا کہ یہ کہاں پہ مدفون ہے. اس کا مقام میں نے تلاش کیا اور پھر اس کے اوپر یہ کتاب لکھی جس میں ساری اپنی رودات بھی بیان کی ہے کہ کس طرح تلاش کیا، کیا کیا واقعات پیش آئے، کیونکہ وہ الگ ہی ایک انٹرسٹنگ سٹوریز ہیں. کیونکہ جدھر وہ مزار ہے وہ انقرہ کا سب سے ڈینجرس علاقہ ہے، تو وہاں پہ کافی انٹرسٹنگ واقعات پیش آئے. اس کے علاوہ اس کتاب میں نے یہ لکھا کہ یہ حجاز کا شاعر ہے، عربی ادب کا شاعر ہے، جاہلی شعر کا بہت بڑا شاعر ہے، اسلام سے پہلے ہی یہ وفات پا چکا تھا. تو اس کا ترکی سے کیا تعلق، اس کا رومن امپائر سے، بازنٹائن امپائر سے کیا تعلق، وہاں سے یہاں کیسے پہنچ گیا، اس کے بارے میں نے اس کی ریزنز دی ہیں. اور ساتھ اس کتاب میں نے اس کی اپنی شاعری سے داخلی شہادتیں پیش کی ہیں. جیسا کہ اس کے شروع میں ہی اس کی اپنی شاعری سے کچھ اشعار بیان کیے ہیں کہ اجارتنا ان المزار قریب و انی مقیم ما اقام عصیب اجارتنا انا غریبانی ہا ہنا و کل غریب للغریب نصیب. کہ اب وہاں پر ایک پہلے سے پرنسس موجود ہے اس پہاڑ کی چوٹی پر جہاں پر یہ مدفون ہے. تو اس کو یہ اپنے مرنے سے پہلے ہی اپنے آخری اشعار میں میری نیبر کہہ رہا ہے، او مائی نیبر، میرا مزار قریب ہے اور میں یہاں تک تب تک رہوں گا جب تک یہ کوہ اسیب، یہ پہاڑ یہاں تک موجود ہے. اور پھر کہہ رہا ہے کہ اے میری پڑوسن، ہم دونوں یہاں پر غریب الوطن ہیں اور ہر غریب الوطن کا ایک دوسرے غریب الوطن سے غریب الوطنی کا ہی رشتہ ہے. تو یہ دلائل مطلب مرنے کے بعد بھی جو ہے وہ اس کا جو خواتین میں انٹرسٹ تھا. جی بالکل یہ کافی بہت جو انٹرسٹنگ لائف جیتا تھا. کتاب کے اندر اس کے بارے میں لکھا ہے میں نے کہ بہت ہی عیش و عشرت والی زندگی جیتا تھا. تو جب اس کو پتہ چلا کہ اس کے والد جو تھے بنو اسد قبیلے کے حکمراں سربراہ، ان کو قتل کر دیا کسی نے، تو اس نے کہا کہ آج سے اس دن تک میرے اوپر عیش حرام ہے جس دن تک میں اپنے والد کا انتقام نہ لے لوں. تو یہی ایک ریزن بنی اس کے حجاز سے اٹھ کر رومن امپائر جانے کی. پھر انہوں نے بدلہ لے لیا تھا کچھ واقعات پیش آئے جو کتاب میں لکھے. جی بدلہ لے لیا تھا پھر انہوں نے اپنے والد کی قتل کا. جی بالکل وہ کافی سٹرگل کر کے کہ وہ عرب دنیا سے اٹھ کر جسٹینین کے پاس گیا جو کہ ایمپرر تھا اس وقت رومن امپائر کا. اس سے اس نے عسکری مدد طلب کی اور مالی امداد طلب کی اور پھر ان کو لے کر یہ حجاز گیا اور کہا کہ اس کے بدلے میں آپ کا ایمبیسڈر بنوں گا حجاز میں. تو اس طرح کر کے کچھ صورت بنی، لیکن رستے میں کچھ واقعات پیش آئے جو کہ کتاب میں بیان کیے ہیں میں نے. اور راستے میں ہی یہ کہیں اس کا قلع قما ہو گیا اور یہ وہیں پہ مطلب یہ بدلہ نہ لے سکا پھر یہ کہیے ہو گیا. جی اصل میں بدلہ لیا اس نے، یعنی وہ ہوتا ہے نا کہ انسان جب بدلہ لیتا ہے تو اس کا دل نہیں بھرتا، کہتا ہے اور لوں. نہیں میں اس میں زیادہ سوچ رہا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ میں اپنے سارے عیش و عشرت پھر بدلے کے بعد دوبارہ شروع کروں گا. تو وہ اس نے دوبارہ تو نہیں شروع کر دی کہیں اپنی حرکتیں؟ نہیں وہ ہو گیا نا. ہاں اس نے پہلے لیا، اس نے ایک آدھ لوگ مار دیے، پھر کہتا ہے کہ جب تک میں اس فلاں قبیلے کے 100 لوگوں کو نہیں مار دوں گا تب تک میرے اوپر عیش و عشرت حرام ہے.
زیادہ ہو گیا تھا. زیادہ ہو گیا یہ تو تھوڑا مطلب. آپ اپنا بتائیں کہ آپ ان تک جو پہنچے, ان کے مزار تک پہنچے, تو اس کے پہنچنے تک آپ کو کیا کیا مشکلات اور مسائل درپیش ہوئے, کس کس سے آپ نے راستہ پوچھا؟ ویسے تو آپ کو ترکی آتی ہوگی اب, لیکن یہ ہے کہ لینگویج کا تو وہاں پر بڑا مسئلہ ہے, لوگ نہ آپ کی بات سمجھتے ہیں اور نہ اپنی آپ کو سمجھا سکتے ہیں. سب سے بڑا ایشو کیا آپ نے فیس کیا؟ جی بالکل, اس وقت تو نہیں آتی تھی اتنی زیادہ, سیکھ رہا تھا. اب اللہ کا شکر ہے, اب تو میں نے کتاب لکھ لی ترکی زبان میں. تو اس وقت یہ تھا کہ میں سب سے پہلے لوگوں کو جا کر کہتا تھا کہ میں پاکستان سے ہوں, تو وہ اسی وقت گلے لگا لیتے تھے, کہتے تھے کہ ہم تو بھائی ہیں, ہم تو پرانے بھائی ہیں. اور اس کے بعد اس طریقے سے میں وہاں کے کافی زیادہ ریسرچرز کے پاس اور اس طرح کے ریسرچ انسٹیٹیوٹس کے سربراہان سے ملا, اور ہر بندے نے چاہا کہ میری مدد کرے, لیکن وہ ان کو خود نہیں پتہ ہوتا تھا. وہ بس کہتے تھے یار اسی ایریے میں کہیں ہے, انقرہ میں کہیں ہے, لیکن اب پتہ نہیں, اب کسی کو نہیں پتہ, وہ کئی 100 سال پہلے فراموش ہو چکا اس کا مقام. تو اس طرح کر آ کے مجھے اس وجہ سے میں 3 دفعہ انقرہ گیا, اور میں نے اس طرح لوگوں سے پوچھا, اور فائنلی یہ تھا کہ کافی پرانی جو سوانح عمریاں اور جو ہسٹری کی کتابیں ہیں ان سے مجھے تھوڑا سا آئیڈیا ہوا کہ یہ ایک پہاڑ ہے جس کا نام چینج ہو گیا ود دا پیسج آف ٹائم. اس پہاڑ کا نام کوہ اسیب ہوتا تھا, اب اس پہاڑ کو ترکی میں ہزرلک تپے کہتے ہیں. وہ اس کی بھی ایک پوری سٹوری ہے کہ وہ کیوں اس نام سے اس نام پہ چلا گیا. اور اس طرح میں پھر اور انٹرسٹنگ بات یہ کہ میں اس پہاڑ پر ایک دفعہ گیا پہلے, اور وہاں تک پہنچ کے واپس آ گیا کہ نہیں یہ تو میری اپنی ایک ایزمپشن ہے کہ یہاں پہ نہیں ہوگا. لیکن پھر آپ کو وہیں پر اسی پہاڑ پر ملا. فائنلی وہاں پہ گیا, اور جب گیا تو وہاں پہ مجھے وہاں کے لوگوں نے, داروغے نے مجھے اوپر نہیں جانے دیا, کہ یہ کہتا ہے یہ سب سے ڈینجرس علاقہ ہے پورے انقرہ کا, یہاں پہ اوپر گئے تو آگے میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے, اگر تم اوپر چلے گئے تو اس لیے اوپر نہ جاؤ. تو وہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ تھا. اس کے اندر یہ بھی تھا کہ وہاں پہ کوئی نہیں تھا, اور وہ پہاڑی علاقہ, دور دراز تک کوئی انسان نہیں. میں جا رہا ہوں تو ایک دم سے مجھے کافی زیادہ کتوں کے بھونکنے کی آواز آتی ہے, اور وہ سارے میری طرف بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. اور وہاں دوسری طرف چڑھائی ہے تو میں ریٹریٹ کرتا ہوں, چڑھائی کے اوپر بھاگتا ہوں, پھر وہ بس اللہ کے کرنے ہوتے ہیں کہ بچت ہو گئی. تو اس طرح کے کئی واقعات ہیں جو کتاب میں ریسرچ اور جو ایک جستجو ہے اس کے لیے آپ کو انسان کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے, اور پھر ایسی ایکسپیڈیشنز پہ لرننگز بھی آپ کی ہمیں باتوں سے سنائی دے رہی ہیں. اس کتاب کو ہم پورا بھی پڑھیں گے انشاءاللہ, کوشش کریں گے. اور آپ لوگ بھی اگر امرؤ القیس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہ کتاب ہے ترکیہ کا ایک گمشدہ خزانہ, محمد حذیفہ نے لکھی ہے. جی بہت شکریہ حذیفہ.